الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ چار شادیاں کرنا اسلام میں اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام چار شادیوں کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی اسلام چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اجازت دی ہے، اور وہ اجازت بھی علی العموم نہیں، کڑی شرائط کے ساتھ دی ہے کہ اگر یہ شرائط موجود ہیں، ان شرائط کی کوئی پاسداری کر سکتا ہے تو وہ ایک کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کر سکتا ہے، اور اگر وہ شرائط کی پاسداری نہیں کر سکتا تو ایسی صورت کے اندر وہ شادی دوسری کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ نساء میں جہاں چار شادیوں کا ذکر ہوا اجازت کا، وہاں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے ازواج کے درمیان تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ ہاں، ایک سے زیادہ یعنی اس وقت کر سکتے ہو کہ جب کسی قسم کے عدم انصاف کا احتمال نہ ہو، یہ بڑی شرط ہے۔ یہ شرط، اس کو اگر ہم اس کی وضاحت کریں عدل کی، کہ عدل کرو کہ بیویوں کے درمیان ازدواجی حقوق میں عدل، انسان جسمانی اعتبار سے اس لائق ہو، اور پھر وہ ان کے درمیان عدل مساوات بھی قائم کرے۔ نان نفقہ خرچ میں عدل، کہ تمام کے ساتھ یکساں مساوی سلوک رکھے، روا رکھے۔ اسی طریقے سے اگر دوسری اہلیہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی پہلی کے ساتھ تو شوہر کے ذمہ لازمی ہے کہ اسے الگ مکان لے کر اس میں رکھے۔ یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اولاد کے درمیان بھی مساوات اور عدل قائم کرے۔ بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان اولاد کو بھی ایک نظر سے دیکھے۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی کی اولاد کو فوقیت دے، ترجیح دے، اور دوسری بیوی کی اولاد کو نظر انداز کرے۔ ان کے درمیان بھی ان سارے امور میں عدل کا اہتمام کرے، لباس میں، رہائش میں، سواری میں، تعلیم میں، تربیت میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے ان کے درمیان مساوات کو قائم رکھے۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ کا مجرم ہے۔ ہمارے بزرگ تو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ خربوزہ خریدا، 2 خربوزے خریدے، ان کی 2 بیویاں تھیں، یا تربوز خریدا، اور دکاندار سے ایک جیسے وزن والے 2 تربوز خریدے، پھر ان دونوں کو درمیان سے آدھا کیا، ایک کا آدھا اور دوسرے کا آدھا تول کر ایک شاپر میں ڈالا، اسی طرح دوسرے شاپر میں بھی الگ الگ 2 آدھے ڈالے اور لے کر چل دیے۔ ساتھ جو مرید تھے یا ان کے شاگرد تھے، طلباء تھے، انہوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا میری 2 زوجہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان عدل ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ تو انہوں نے کہا، شاگرد نے عرض کی کہ حضرت آپ نے ایک وزن کے لے لیے تھے، پھر کاٹ کر الگ الگ 2 حصے ایک کا دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کیوں دیا؟ تو حضرت فرمانے لگے دیکھیں وزن تو برابر ہے، اب ذائقہ کیسا ہے، مٹھاس کیسی ہے، اس کی لذت کیسی ہے، اس کا تو نہیں پتہ، لہٰذا آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا حصہ جب ان کے گھر میں جائے گا تو دونوں کو برابر چیز ملے گی، وزن کے اعتبار سے بھی اور ذائقے کے اعتبار سے بھی۔ حالانکہ کاٹ کر دینا یہ ضروری نہیں تھا، وزن کے اعتبار سے ایک ایسی چیز لے کر دے دی تو یہ کافی تھا، لیکن ہمیں یہ سمجھایا گیا اس کے ذریعے کہ بھائی اتنا خیال کرنا ہے عورتوں کے درمیان کہ اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو بڑی سخت وعید ہے۔ جو روایات بیویوں کے درمیان مساوات نہ کرنے کے اوپر جو وعیدیں جن روایات میں ذکر کی ہے، نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، ان کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ رعایت نہیں کرتا بیویوں کے درمیان، انصاف نہیں کرتا، اور ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کا آدھا جسم ساقط ہوگا،
بالکل بے جان ہوگا. تو اس لیے خیال کریں، ایک بہتر ہے. ہاں اگر کسی کی ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ. آج کل کی حالت دیکھی جائے تو ایک کو بھی سنبھال لیں تو بڑی غنیمت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 4 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتا آج کا نوجوان، تو وہ 4 شادیاں کیا کرے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.